خدا کے زندہ کلام میں تلاوت ہوگی اعمال کی کتاب 5واں باب پہلی 10 آیات۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب پہلی 10 آیات۔ پہلی آیت سے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ تھی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اسے کہا، مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کی؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے آج کے دن کے لیے، بالخصوص فتح دن کے لیے، جب ہم اتوار کی اس عبادت میں شریک ہیں تو ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اعمال کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہم روح القدس کے نزول کے متعلق دیکھتے ہیں کہ خدا روح کس طرح اپنے لوگوں پر نازل یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، اور پھر یہاں سے رسولوں کی خدمت کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح کے بعد کلیسیا کا پہلا لفظ جب استعمال ہوا ہے، ابھی جو جیسے حوالہ پڑھا گیا ہے، تو یہاں بھی لفظ کلیسیا 11ویں آیت کے آخر اس میں ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ تو یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں مسیحوں کو کلیسیا کا لفظ جس میں استعمال کیا۔ بہت سارے شہروں کا، 50 سے اوپر کے شہروں کا اس میں ذکر ہے، بہت سارے ممالک کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے۔ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ رسولوں کی خدمت جس میں معجزات ہیں، کلام خدا کی تعلیم ہے، اور لوگوں کا جوق در جوق خداوند کے پاس آنا، خداوند کو قبول کرنا اور اس کے بیٹے یسوع کے نام سے بپتسمہ لینا۔ یہاں اس سے پہلے کہ آج کے مضمون پر جائیں، ایک اور بھید کی بات بھی میں چاہوں گا کہ سیکھی جا سکے کہ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا۔ تو یہ بھید یہ ہے کہ یوحنا اصطباغی جیسے بپتسمہ تو وہ توبہ کی منادی کا دے رہا تھا، لیکن جب شاگردوں سے کبھی بات ہوتی یا کہا جاتا تھا کہ یہ یوحنا کا بپتسمہ، اس بپتسمہ وہ توبہ کی منادی کا تھا، لوگ توبہ کر رہے تھے، لیکن اسے کہا یوحنا کا بپتسمہ جاتا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے کہا
کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے آخری باب میں ارشاد اعظم جو درج ہے وہاں یہ بات لکھی ہوئی کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ. بے شک خدا باپ بیٹے روح القدس کا بپتسمہ کہا گیا، لیکن جب دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یسوع کے نام سے، یعنی کہ یسوع کا بپتسمہ کیا جاتا. اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے حوالے پر اور مضمون پر، اور وہ ہے جھوٹ کی سزا. شاید آج کا جو مضمون ہے، یا شاید آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، در حقیقت جھوٹ ایک گناہ ہے. 10 احکام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دے، یعنی کہ جھوٹ نہ بول. شاید ہم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، اس بات پر کامل یقین کر چکے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اس کا گناہ نہیں. شاید ہمیں نے اس لفظ کو گناہ کے زمرے سے باہر نکالا، اس سوچ سے کہ شاید اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کے عوض کچھ سزا نہیں ہے. اس کا بے دریغ استعمال اس بات کی گواہی ہے کہ شاید ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس کی سزا سب سے بڑی اور فوراً سزا ہے. ایک تو سب سے بڑی ہے اور دوسرا فوراً اس کی سزا ملتی ہے. ہم جانتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کو، یہ 2 میاں بیوی، ان کے پاس جگہ تھی. ابتدائی کلیسیا میں یہ عام بات تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے. وہ لوگ اپنے مال و اسباب کو بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر اس رقم کو رکھ دیتے تھے. اس کے لیے آپ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 45ویں آیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اگر آپ اوپر سے دیکھیں 44ویں آیت سے تو وہاں لکھا جو ایمان لاتے تھے، جو خداوند کی کلیسیا میں، خداوند کے خاندان میں، گلہ میں شامل ہو جاتے تھے، وہ لوگ اپنے دلوں کو بھی خداوند کے لیے کھولتے تھے. اپنے مال و اسباب کو، اپنی ایکسٹرا جو چیزیں تھیں ان کی ضرورت سے زیادہ انہیں وہ بیچتے اور خداوند کے قدموں میں رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے. یہی کام حنانیہ اور سفیرہ نے بھی طے کیا. دوسرے لوگ جب کر رہے تھے جوش میں آ کر شاید انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا. دونوں میاں بیوی نے متفقہ جب یہ فیصلہ کیا، فیصلہ تو اچھا تھا، سوچ بھی اچھی تھی کہ ہم اپنی آمدن میں سے خداوند کے ساتھ اپنے حصے کو شیئر کریں، اپنی برکات کو خداوند کے حضور لے کر جائیں تاکہ وہ ہمیں اور بابرکت بنائے. اب نیت بھی اچھی تھی، سوچ بھی اچھی تھی، اور برکات لینے کی سوچ تھی، دوسروں کی مدد کی سوچ تھی، کلیسیا کی مدد کی سوچ تھی، خدا کے خدام کی خدمت کی سوچ تھی. سوچ بری نہیں تھی، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو. شاید وہ اس بات کو بھول چکے تھے کہ یہ جو زر کی دوستی ہے یہ بڑی بری ہے. یہ زر کی دوستی ان کی موت کا سبب ٹھہری. یہ زر کی دوستی جو ہے ان کی موت کا سبب ٹھہری. اس زر کی دوستی نے ان کے لیے موت کا سبب بنی.
ہم دیکھتے ہیں کہ حننیہ جو اس کا شوہر تھا وہ رسولوں کے حضور کچھ رقم گھر پہ رکھ کر آ گیا. طے انہوں نے اپنے گھر پہ کیا تھا، خداوند کے حضور دعا میں ٹھہرے ہوں گے. خداوند کے حضور انہوں نے قول قرار کیے ہوئے تھے. ہم زبور 55 جب گاتے ہیں تو کہتے ہیں قول قرار بتھیرے کیتے پر نہ پوری پائے. قول قرار خدا کے ساتھ کیا، رقم کا کچھ حصہ گھر میں رکھ کے، اور خداوند کے خدام کے حضور ان کے رسولوں کے حضور آ گئے. جب رسولوں کے حضور یہ پہنچے ہیں، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بتایا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ حصہ رکھ چھوڑا. ہو خدا کا رسول، ہو خدا کا خادم اور اس سے جھوٹ بولا جائے. تو پطرس نے بڑی خوبصورت یہاں بات کہی ہے، یہ بات ڈال دی کہ روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ٹھہرائی ہے کہ تو روح القدس سے؟ ان کا ایمان تھا کہ خدا کا روح ان کے ساتھ ہے اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا. اور جب حننیہ اور پطرس اور دیگر رسولوں کے ساتھ وہ ہم کلام تھا تو در حقیقت خدا کا روح ان کے درمیان موجود تھا، اور وہ اس بات کا گواہ تھا کہ حننیہ نے جو قول قرار کیا ہے آج اسے پورا کرنا ہے. حننیہ نے کچھ رقم رکھ چھوڑی تھی، اب جب رکھ چھوڑی تو یہ زر کی دوستی اس کی موت کا سبب ہے. ہوا یہ کہ اس نے اقرار کیا، تو جیسے ہی پطرس رسول کہتا ہے قیمت میں سے رکھ چھوڑ، جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا. اب جیسے ہی اس نے جھوٹ بولا وہ دنیا سے چلا گیا. اب ہوا یہ کہ تھوڑی یہاں لکھا تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد کیا ہوا، اس کی بیوی آئی. جب اس کی بیوی آتی ہے، اس سے جب ساری معلومات لی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہے، اور اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اس سے کہا تجھے پتا ہے، مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ پطرس نے اس نے کہا، سوال کرتا ہے سفیرہ سے کہ جتنے ہدیہ جات یا جتنا رقم اس نے خداوند کے حضور جمع کروائی ہے، کیا اتنے ہی کو تم لوگوں نے زمین کو بیچی؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل اتنے ہی کو بیچی ہے. اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو. پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایک کافی؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا. اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھایا. خدا کا روح زور دیتا ہے، خدا کا روح قوت دیتا ہے، اور خدا کا روح جب جدا ہو جاتا ہے نا تو پھر بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم سیمسن کی قضات کی کتاب کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں اسے جب رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی نے کاٹ دی. تو جب اس نے وہ چھڑانے کی کوشش کی تو وہاں لکھا ہے 16ویں باب میں کہ اس نے اور بار کی طرح، یعنی کہ جیسے وہ پہلے کرتا تھا، زور لگایا تو اس دن اس کی قوت نہ تھی. وہاں لکھا ہے بڑا خاص جملہ کہ وہ نہ جانتا تھا کہ خدا کی روح سے جدا ہو گیا. حننیہ اور سفیرہ سے بھی خدا کی روح جدا ہو چکی تھی، کیونکہ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت، آپ 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے.
ایک نوکر دو مالکوں کی، یا تو ایک سے محبت کرے گا دوسرے سے عداوت رکھے گا، یا دوسرے سے محبت کرے گا تو پہلے سے، دونوں میں سے ایک نہ ایک کے ساتھ اس کو عداوت رکھنی پڑے گی۔ تو یہ ایک ہی وقت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ دو لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب حنانیہ اور سفیرہ کے ساتھ بھی یہی میٹر ہوا کہ خدا سے بھی انہوں نے لا لگائی، خدا کے احکامات کو بھی مانا ہے، احکام کو مانتے ہوئے، اس کے احترام کو مانتے ہوئے، اس سے محبت کے اظہار کو کرتے ہوئے اپنی رقم کو اس کے حضور لائیں، لیکن دوسری بیڑی میں بھی انہوں نے پیر رکھ دیا، دوسری کشتی میں بھی پیر رکھ دیا، اور دولت کو بھی انہوں نے ساتھ میں رکھا۔ اور جب اس بات کو ساتھ میں رکھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ خداوند کے مقابلے میں دولت کو لے آئے، دوسرا یہ تھا کہ اس کی حضوری میں آ کر جھوٹ کو بولے۔ وہ کہتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولا، جس کا کوئی انہیں ملال نہ تھا۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ خدا کا روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ خدا کے خدام کو بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول۔ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ خدا کا روح رہنمائی کرتا ہے، تو پطرس کے جو جملے ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرے باب کے آخری حصے میں لکھا، یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے۔ پہلی بات یہ کہ روح القدس نے پطرس پر ظاہر کیا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس بات کو پطرس نے لوگوں کے لیے بلند آواز سے کہا کہ تو روح القدس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، تو روح القدس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ پطرس رسول جو ہے وہ در حقیقت خدا کے روح کی رہنمائی سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ خدا اپنے خدام کو اپنے پاک روح سے نوازتا ہے، اور اس کا پاک روح ان کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے، وہ ان کی مدد رہنمائی کرتا ہے، اور لوگوں کی بہتری اور تعلیم اور تربیت کا سبب ٹھہرتا ہے۔ پطرس رسول کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے روح نے حنانیہ اور سفیرہ کو تعلیم دی، اس کے وسیلہ سے ہم تک یہ تعلیم پہنچی کہ خداوند کے حضور، یا جب اس کی حضوری میں آنا ہے جہاں اس کے پاک روح کی موجودگی ہو، ہمیں جھوٹ کو نہیں بولنا، نہ صرف اس کے گھر میں بلکہ اس کے خدام کے ساتھ بھی ہمیں جھوٹ کو نہیں بولنا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور اس گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق بخشے۔